رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآية وقال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إلى آخر الآية صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. صدر محترم حضرت مولانا محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہ, President of this trust and institution Janab Abdul Malik Saab, other dignitaries sitting on the dais, Aziz Talaba اور دیگر حضرات و خواتین, بہت ہی پلیزنگ مومنٹ ہے, ایکسائٹنگ موقع ہے کہ ہم سب اللہ کی کتاب کی نسبت سے بیٹھے ہیں. میں بالکل ہوش میں رہ کر بات کروں گا. I'll be fully conscious while speaking. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب ملی ہے, جسے ہم قرآن کہتے ہیں, کلام پاک کہتے ہیں, یہ ایک میریکل ہے, ایک چیلنج ہے, معجزہ ہے. ہمارے جو بچے حافظ ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے پارے کے اندر, 11ویں پارے کے اندر, 12ویں پارے کے اندر, 26ویں پارے کے اندر, 15ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے ٹو دی انٹائر ورلڈ, پوری دنیا کو, کہ اگر کوئی اس جیسے کلام کا ایک چھوٹا سا حصہ, مائنر پیس, not the same like this can produce, so it should be tried. چیلنج ہوا تھا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایکیوزیشن, ایلیگیشنز لگایا تھا that he is not a prophet, یہ نبی نہیں ہے, he just invents by himself, خود سے یہ بناتے ہیں کلام کو, سینٹنسز کو, اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ قرآن ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اسی نبی کے وطن کے تم ہو, انہی کے شہر کے تم ہو, you possesses the same deal of eloquence, جو فصاحت اور بلاغت عربی ہونے کے ناطے ان میں ہے, تم میں بھی ہے. تم صرف ایک چھوٹی سی صورت ایسی بنا کر دے دو. اور 15ویں پارے میں کہا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Announce, declaring the entire universe, not only mankind, human being, صرف انسان ہی نہیں, دنیا کے سارے انسان و جنات اگر مل کر چاہے
کہ اس جیسا قرآن بنا لیں اور سب ایڑی چوٹی کا زور لگا دیں. Whatever is possible they put, pour, spend, dedicate, sacrifice. They will never ever be able to do that. کبھی بھی وہ اس طرح کا کلام نہیں پیش کر سکتے. میں اور اس پر نہیں بولوں گا قرآن کی آیتوں سے. جو بھی اس قرآن کو اپنائے گا وہ حافظ بنے گا یا حافظوں کی خدمت کرے گا، قرآن پر عمل کرے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اس قرآن کی وجہ سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو عزت دیں گے، پراسپریٹی دیں گے، ڈیولپمنٹ ہوگی ان کا ڈنکا بجے گا اور کچھ لوگ ذلیل ہو جائیں گے. جو حافظ ہوتے ہیں وہ سب سے the most brilliant اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. دنیا میں جتنے اسٹوڈنٹ سب سے اچھے ہو سکتے ہیں، حافظ ان میں سب سے اچھے ہوتے ہیں. یہ ایکسپرٹس آف دا ورلڈ کا ماننا ہے. اور حافظ کی عزت آخرت تو ہے ہی، دنیا میں ہوئی ہے. اس کی ایک مثال جو حدیث پیش کی گئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکے کے عامل آئے. انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ کے امیر، فلاں جگہ میں مسلمانوں کا ذمہ دار آپ نے کس کو بنایا ہے؟ انہوں نے کہا ابن ابزا کو بنایا ہے. مکے کے عامل نے، مکے کے ذمہ دار نے، مکے کے گورنر نے کہا کہ وہ کون ہے ابن ابزا؟ انہوں نے کہا ہوا مولا من موالینا، کہ ابن ابزا ہمارے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں غلام ہے. غلام ہے. پہلے زمانے میں غلامی کا سلسلہ تھا، انسان بیچے اور خریدے جاتے تھے، وہ آزاد بھی کیے جاتے تھے. تو یہ غلام ہیں جو آزاد ہوئے ہیں، ان کو میں نے ذمہ دار بنایا ہے. ان کو ہم نے اس فلاں خطے کا گورنر بنایا ہے. یہ گورنر ہونا یہ دنیا کی ڈگنیٹی ہے. انہوں نے اعتراض کیا، انہوں نے سوال کیا استخلفت علیہم مولا، کہ آپ نے غلام کو ان کا ذمہ دار بنا دیا ہے، سپیریورٹی دے دی آپ نے. حضرت عمر نے کہا انہ لقارئ لکتاب اللہ عز وجل. تمہیں اس پر تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ Why are you surprised? What makes you be bewildered? کیوں تعجب کیوں ہو رہا ہے؟ انہ لقارئ لکتاب اللہ عز وجل، وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کہا تھوڑا آگے بڑھ کر اما ان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم قد قال ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویدع به آخرین. کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ Is not that the reality that your Prophet sallallahu alayhi wasallam has said? تمہارے نبی نے کیا یہ بات کہی نہیں ہے کہ اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو بلندیاں عطا کریں گے، کچھ لوگوں کو پستیوں میں گرا دیں گے. میں کہتا ہوں کہ اقوام، نیشنز، جو نیشن بھی اس قرآن کو اپنائے وہ نیشن بھی ڈیولپنگ نیشن ہو جائے گی، رولنگ نیشن ہو جائے گی، حکومت کرنے والی نیشن ہو جائے گی. اور جو انڈیویجولز ہیں، جو افراد ہیں، قرآن کو اپنائیں گے، حفظ کریں گے، عارف بنیں گے، اور وہ لوگ بھی جو قرآن کو اڑنا بچھائیں گے اور ان اڑنا بچھونا بنانے والوں کی خدمت کریں گے، وہ بھی انشاءاللہ چمکیں گے. چاہے افراد ہو وہ چمکیں گے، نیشنز ہو، قومیں ہو، وہ ساری کی ساری قومیں چمکیں گی جو قرآن کو اپنے سینے سے لگائیں گی. ایک اور واقعہ تھا، جب مدینے میں ہجرت کر کے صحابہ گئے شروع میں، تو ان کا امام قبا میں غلام کو بنایا گیا. وقت نہیں اس لیے میں ٹیکسٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، سارے ٹیکسٹ مجھے یاد ہے الحمدللہ. کہتے ہیں لما قدم المهاجرون الاولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
कान यउम्मुहुम सालिमुन व हुवा मौला अबी हुदैफा व कान अक्सरहुम कुरआनन अख्दन लिल कुरआन। कि जब मदीने में सहाबा गए हैं शुरू में, तो कुबा में नमाज पढ़ाने वाले जो इमाम साहब थे वो गुलाम थे। अब वही सवाल होता है कि फला गुलाम को नीचे दर्जे के लोगों को इमाम बना दिया, गरीब को इमाम बना दिया, फला खानदान के लोगों को इमाम बना दिया, उनसे ज्यादा लोग हैं, मालदार लोग हैं, जिनकी इज्जत है सोसाइटी में, उनको बनाना चाहिए। तो कहा जा रहा है कि वो सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला था, वो कुरान का सबसे ज्यादा हाफिज था। बुखारी शरीफ में रिवायत है, दूसरी रिवायत में यह है वफीहिम उमर, कि जिनको ये गुलाम नमाज पढ़ा रहे हैं सालिम, उन नमाजियों में मुक्तदियों में हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बड़े लोग हैं जो दुनिया की तारीख में दूसरे नंबर पर हैं। तो अगर हाफिज आप बनाते हैं अपने बच्चों को और आप हाफिज बन गए हैं तो आप बहुत बड़ी पर्सनालिटीज हो गई हैं। द हाई प्रोफाइल विच इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड यू हैव possessed दैट। जो बड़ी से बड़ी शख्सियत का ख्वाब देखा जा सकता है वो हाफिज होने के बाद जंग उहद में जो बहुत बड़ी लड़ाई थी, बहुत गंभीर मसला था, जब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र में दो सहाबी को रख रहे थे, एक कफन में रख रहे थे, तो कब्र में डालने से पहले कहते थे अय्युहुमा अक्सरु कुरआनन अख्दन लिल कुरआन, कि इनमें का कौन सबसे ज्यादा कुरान को जानने वाला है। सबसे ज्यादा कुरान किसको आता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब बताया जाता कि इन दोनों सहाबा में ये कुरान को ज्यादा जानने वाले हैं, तो उनको कब्र में पहले उतारते थे। तो दुनिया में भी हाफिज कुरान का ख्याल किया गया है और कुरान जानने वालों को अजमत की निगाह से देखा गया है। आज हमारे सामने अब्दुल मलिक साहब बैठे हैं और इस ट्रस्ट के इस इदारे के जिम्मेदारान बैठे हैं। ये रिसर्च है, ये रियलिटी है कि जो भी हाफिज बन गया है, अगर आप उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसको साइंटिस्ट बनाना चाहते हैं, उसको इकोनॉमिस्ट बनाना चाहते हैं, उसको दुनिया के जिस फील्ड में भी आप डालना चाहते हैं, वो सबसे आगे रहेगा। हमारे ये बच्चे हाफिज हो गए। हमारे मौलाना मुहतरम मुहसिन नाम के लिहाज से भी और अमल के लिहाज से भी बच्चों से पूछ रहे थे पगड़ी बांधते वक्त सिर्फ हाफिज बन रहे हो, आलिम भी बनना पड़ेगा और उसकी भी पगड़ी बांधी जाएगी। बच्चे हाफिज हो जाते हैं, उनके लिए प्लानिंग करनी है कि these are the most brilliant students on the surface of the earth. They can be the best students in a college, in a university, in a madrasa. Now let's plan how to make them shine in the world. कि इन बच्चों को अब आगे कैसे बढ़ाना है। अब्दुल मलिक साहब, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में एक शाहीन इंस्टीट्यूशन है, वो हाफिज बच्चों को लेता है और भी बच्चे जाते हैं, 2 साल तैयारी करा करके उनको वो आगे बढ़ा देता है। आप जैसे लोग यहाँ शाहीन का किरदार अदा कर सकते हैं। ये हाफिज 12 सालों की पढ़ाई 2 सालों में कर सकते हैं, 10 सालों में कर सकते हैं। आप चुनिए इनको पढ़ाइए, इनके लिए अलग से डिपार्टमेंट बनाइए कि दिस इज स्पेशल डिपार्टमेंट विच हैज बीन डेडिकेटेड फॉर दोज लकी फॉर्चुनेट पीपल हु हैव मेमोराइज्ड द ग्लोरियस कुरान। ये सिर्फ हाफिज के लिए डिपार्टमेंट बना है और इसमें खास टीचर्स आएंगे, वो 10वीं तक 12वीं तक इनको ट्रेन करेंगे और फिर इस मुल्क में वो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जो लोक सेवा एग्जाम कहे जाते हैं, उनमें इनको ले जाना है। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला इसके जरिए से अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान के जरिए से कुछ कौम को अल्लाह आगे बढ़ा देते हैं। इनको आप जिस फील्ड में जानेंगे, दुनिया के जिस एस्फीयर में, जिस डोमेन में आप डाल देंगे, ये सबसे अच्छे निकलेंगे। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के एक बड़े अजीम स्कॉलर गए हैं,
مولانا کے بھی استاد ہیں، ابھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں مدارس کے سارے کے استاد ہیں، وہ حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پارنپوری رحمہ اللہ، جو دارالعلوم دیوبند کے ہیڈ ٹیچر تھے اور شیخ الحدیث بھی تھے، بخاری شریف پڑھاتے تھے، وہ تھنک ٹینک تھے، وہ بڑے اسکالرز، بڑے رائٹر، بڑے اسپیکر اور دا موسٹ فیوریٹ ٹیچر آف دارالعلوم دیوبند، سب سے محبوب مانے جاتے تھے۔ ٹیچنگ کا جو ان کا انداز تھا، انہوں نے، میں ان کے ساتھ تھا مدراس میں، وہ اسی طرح کے پگڑی کے پروگرام میں شریک تھے، انہوں نے صاف یہ بات کہی کہ اگر یہ بچے جو حافظ ہوئے ہیں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، لیکن یہ حافظ بننے کے بعد اپنے دماغ میں فطور بھر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کچھ ہو گئے، اور پھر گھر والے بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حافظ ہو گیا، تو ان میں سے اکثر ضائع ہو جاتے ہیں۔ یہ کریم ہے، they are the core of the nation، یہ ہمارے کریم ہے، چیدہ ہے، منتخب لوگ ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے کہ ان میں سے اتنے کو ہمیں ڈاکٹر بنانا ہے، اتنے کو انجینئر بنانا ہے، اتنے کو لوک سیوا ایگزام میں ڈال کر کے شاسن میں ڈالنا ہے۔ آپ حافظ پولیس نہیں بن سکتے، حافظ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، حافظ جج نہیں بن سکتا۔ حافظ نہیں بنے گا تو قرآن آیا ہٹائے کے لیے، جب جج حافظ ہوگا تو قرآن اسے کہے گا کہ تم جج ہو، اگر کوئی مجرم تمہارا باپ بھی آیا ہے تو تم اپنے باپ کے حق میں بھی فیصلہ نہیں دے سکتے، بلکہ تم کو اس کے حق میں فیصلہ دینا ہوگا جو مظلوم ہے۔ اگر اس کی ماں، اس کی بہنیں اور کوئی بھی اس کے سامنے ہوگا، قرآن کی آیتیں اس کے سامنے ہوں گی، وہ کہیں گی کہ تم نے 6 پارے میں مجھے پڑھ رکھا ہے، تم نے 5ویں پارے میں مجھے یاد کر رکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم۔ دنیا کے اندر اکانومی کو چلانے والے سب سے اچھے حافظ ہو سکتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جتنی چیزیں انسانوں کو قیامت تک ضرورت پڑیں گی، سب کا ذخیرہ اللہ نے پہلے سے زمین کے اندر رکھ دیا ہے۔ زمین گوڈاؤن ہے ان تمام چیزوں کے لیے جن کی ضرورت قیامت تک انسانوں کو پڑ سکتی ہے۔ یہ ایک حافظ جانتا ہے اور وہ سمجھے گا کہ نہیں، جو دنیا میں جو بھوک مری ہے وہ آرٹیفیشل ہے، حقیقت میں بھوک مری نہیں ہو سکتی ہے۔ قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے، یہ حافظ کر سکتا ہے اگر وہ حافظ ہے اور ایک اکانومسٹ بھی ہے، وہ اس نے اکانومی میں پڑھا ہے، اس نے کامرس کیا ہے، آگے جا کر کے وہ MBA بنا ہے، اور اس طرح کی چیزوں میں جب وہ آگے بڑھتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے۔ تو میں اس سے آگے نہیں بولوں گا، مولانا کو دعا بھی کرانی ہے، پروگرام ختم ہونا ہے۔ میں عبد الملک صاحب سے I would be very pleased and very humble to request you, let's plan regarding these students۔ ان کے بارے میں آپ پلان کیجئے۔ یہ چند روپے کے لفافے اور یہ جانواز کا ہدیہ یہ کچھ نہیں ہے، this is a tradition، یہ تو ٹریڈیشن ہے، یہ تو رسم و رواج ہے۔ ان موتیوں کو ہمیں تراشنا ہے۔ آپ یہ طے کیجئے کہ ہم یہاں بیٹھیں گے، آپ سٹی میں ہیں، آپ پوکھرا میں ہیں، یہ کاٹمانڈو جیسی جگہ ہے، یہاں آپ کے فلاورز ہیں، آپ کے فرینڈز ہیں، انٹلیکچوئلز، مسلم انٹلیکچوئلز یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کے فرینڈ سرکل میں ہیں۔ سب کی ایک ٹیم بنائیے کہ ہم کو ان کو چننا ہے کہ ان میں سے ہم کو 5 کو بڑا آفیسر بنانا ہے، جج بنانا ہے، ان کو پولیٹکس میں ڈالنا ہے، اور ان میں سے کچھ کو ہمیں دارالعلوم دیوبند جیسے ادارے میں ڈال کر کے بڑا مفتی بنانا ہے۔ یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ فضیلت تو اپنی جگہ ہے، دنیا ان سے فائدہ کما حقہ نہیں اٹھا پائے گی۔ آخری بات ان بچوں سے ہے، میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اس بارے میں بتائیے بابو، اس بارے میں ہے حافظ 14ویں پارے کی آیت، بہت ہی اہم آیت ہے for all of us۔ یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سینٹنس دنیا کی کسی اور جگہ میں نہیں مل سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کو برا بھی لگے گا، کیسا قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی has brought you out، اللہ نے تمہیں اپنی ماؤں کے پیٹ سے نکالا ہے جبکہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ You are not having even single deal of knowledge۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے لوگ ہیں سب جب پیدا ہوتے ہیں تو بغیر علم کے پیدا ہوتے ہیں، چاہے بڑے سے بڑا سائنٹسٹ ہو، بڑے سے بڑا عالم دین ہو، کوئی بھی ہو، سب کے سب غیر عالم پیدا ہوتے ہیں، unlearned پیدا ہوتے ہیں. After that they open their eyes, then they start to study, they dedicate their time, they make determination. پھر وہ علم کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو کھپا دیتے ہیں، وہ ایسے لوگ بن جاتے ہیں کہ وہ تاروں کی طرح چمکتے ہیں. ہم یاد کرتے ہیں فلاں سائنٹسٹ نے فلاں دیا اور فلاں بڑے عالم نے یہ کیا. قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے دنیا کو اپنی خدمات سے بھر دی، شیخ الہند نے ہندوستان کو آزاد کرا دیا، اور شیخ الاسلام ایسے تھے. سب سارے کے سارے جتنے بڑے ہیں جو پریز وردی ہیں، جن کے اوپر ہم فخر کرتے ہیں، جنہوں نے دنیا کو اپنی خدمات سے مالا مال کیا ہے، انسانیت ان کے کارناموں سے فائدہ اٹھا رہی ہے، وہ سب کے سب غیر عالم تھے، ان کے پاس علم نہیں تھا، بعد میں وہ سب بنے ہیں. تو آپ کو یہ عزم کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ بننا ہے، مجھے MD ڈاکٹر بننا ہے. آپ چھوٹے موٹے ڈاکٹر اوکے، اللہ اگر ایکسپٹنس دے دے، پاپولیرٹی دے دے، شفا دے دے، دیٹس Allah's work. لیکن اب MD سے بھی آگے کچھ سوچ رہے لوگ. آپ کو بڑا ڈاکٹر بننا ہے، بڑا سرجن بننا ہے، اور آپ کو بڑا اکونومسٹ بننا ہے. آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں لوگ تانا دیتے ہیں، غریبی کا تانا دیتے ہیں. میرا ماننا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو غریب بنایا نہیں. سورسز کو ہم یوز نہیں کر رہے، کچھ کام اللہ نے ہم کو دیے ہیں. حدیث میں ہے کہ چڑیا پرندہ بھوکا نکلتا ہے باہر اور پیٹ بھرا آتا ہے. اللہ نے ہمیں بھی دیا ہے، ہمارے ذخیرے میں بھی چیزیں موجود ہیں، لیکن ہم ایسے سائنٹسٹ نہیں رکھتے ہیں جو خود سے ان کو ڈسکور کر سکے. آپ کو یہ عزم کرنا ہے کہ ہمیں ایسے سائنٹسٹ بننا ہے کہ ہم اپنے ملک کے ذخیروں کو بتا سکے کہ فلاں پہاڑ کے میں فلاں چیز ہے، فلاں جگہ ڈیزل ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ سونا ہے، فلاں جگہ یہ ہے وہ ہے. یہ کام آپ کو کرنا ہے. آپ نے کیوں نہیں یہ خواب سجایا کہ میرا بھی حق ہے اور میری بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی پور کنٹری کو، اپنی پور نیشن کو پاورٹی سے نکال کر کے پروسپریٹی کی طرف لائے، غربت سے نکال کر، افلاس سے نکال کر، افلاس کے طعنوں سے نکال کر اس کو امیر بنائے، مالدار بنائے، دینے والا، خرچ کرنے والا بنائے، لینے والا نہ بنائے. میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. سب سے پہلے مولانا ندیم صاحب کا جو تشریف نہیں رکھتے ہیں، پھر حضرت مولانا محسن صاحب کا، محتمم صاحب، جہانگیر صاحب کا، کہ انہوں نے مجھے موقع دیا. اور شاید آپ لوگوں کو علم نہیں ہو، وقت اگر 2 منٹ آپ دیں گے ایک بات کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دعویٰ کیا کہ یہی لوگ جو قرآن والے ہیں ان کو اللہ اونچا رکھتا. تو اگر ہم نے ان حافظوں کو بنانا شروع کر دیا، اللہ ہمیں آگے بڑھائے. حافظوں کو اونچا رکھنے کا دنیا میں ابھی بھی رواج ہے. دیکھیے سعودی عرب ملک ہے، بڑے بڑے علماء ہیں کہ نہیں. بچوں آپ کن کو جانتے ہیں؟ شیخ سدیس کو جانتے ہیں. شیخ سدیس کو جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں. اسی طریقے سے دارالعلوم دیوبند، حضرت مولانا اور بہت سے لوگ دارالعلوم دیوبند میں پڑھے ہیں. بڑے بڑے اسکالرز وہاں سے تیار ہوتے ہیں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ سے. لیکن وہاں مسجد کا جو امام بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ مولانا حافظ قرآن، اچھا قرآن پڑھنے والا. ابھی مولانا غلام مستانوی کو دیکھیے، کیا دنیا میں چمک رہے ہیں وہ، اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خادم القرآن کہا ہے. اور دیکھو ایک بچہ کمپٹیشن میں آیا ہے، اس کو ایک کار ملی ہے اور لاکھوں روپے انعام ملے. آپ کے نیپال میں 11 اور 12 فروری کو مقابلہ ہونے والا ہے. حافظ کو شریک ہونا ہے، 10 پارے والوں کو شریک ہونا ہے، 20 پارے والے کو 30 اور پہلے پارے 29 والے کو شریک ہونا ہے. پہلا انعام جو حافظ کا ہے وہ تقریباً 4-4.5 لاکھ روپے کا ہے. آپ کو شریک ہونا ہے، قرآن سے جوڑ لینا ہے.
اور جہاں جہاں قرآن کی نسبت پر مقابلے ہو رہے ہیں, یو ہیو ٹو پارٹیسپیٹ ان دیٹ, آپ کو اس میں شریک ہونا ہے. کمپٹیشن میں جب تک آپ نہیں اتریں گے نکھار پیدا نہیں ہوگا. ابھی 16-17 سال کی عمر تک صرف قرآن کمپٹیشن, قرآن کمپٹیشن, قرآن کمپٹیشن. قرآن میں نام کما لیا. بتاؤں عبد الملک بھائی کو, سعودی میں جو مقابلہ ہوتا ہے ایک تو قرآن کا ہوتا ہے, تو اس میں جو پہلا پوزیشن لاتا ہے پورے قرآن میں اس کو تقریباً یہاں کے 30-40 لاکھ روپے ملتے ہیں. ہو گیا. اور اگر قرآن کے آپ معنی کو بھی جانتے ہیں, مطلب کو بھی جانتے ہیں, تقریباً 1.5 کروڑ روپے. اپنے یہاں کے تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے. تو جو قرآن کو اپنائے گا اس کو یہیں سے شروع ہو جاتا ہے, اس کی گنتی شروع ہو جاتی ہے. اور جتنے لوگ مہاراشٹر میں جہاں جہاں بھی ہے قرآن کمپٹیشن میں, اگر آپ ملک کو ٹاپ کر لیے یا کسی بھی آرگنائزیشن کو ٹاپ کر لیے تو آپ جاتے ہیں سعودی عرب میں, وہاں کچھ نہیں ملتا پھر بھی آپ بادشاہوں کی طرح جاتے ہیں. میں اس کمپٹیشن میں جا چکا ہوں 7 سال کی عمر میں. وہاں کیا ہوتا ہے, کعبہ کھولا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, بڑے بڑے لوگ ترس جاتے ہیں, زندگیاں گزر جاتی ہیں. کعبہ کھول کر کے جانے کا موقع ہر کس و ناقص کو نہیں ملتا ہے. یہ قرآن کی نسبت ہے. 7 سال کا بچہ, 6 سال کا بچہ اور جس سال کا بھی ہو, اگر وہ سعودی گیا ہے اپنے ملک سے ٹاپ کر کے یا کسی بھی مقابلے کو ٹاپ کر کے, خاص طور سے سعودی کی طرف سے جو ہوتا ہے, وہ سب کو کعبے کے اندر نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. اللہ کرے آپ سب کو موقع ملے, 1-1 سال کر کے آپ اس مسابقے میں شریک ہوں. آپ بھی جائیں گے, آپ کے استاد بھی جائیں گے, آپ کے گارجین بھی جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قبول فرمائے.